بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ میرے عزیزو، جمعہ کا دن اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اسی دن کائنات کو قائم کیا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ کائنات کو فنا دے گا۔ مگر میرے عزیزو، فنا ہونے کے بعد انسانوں کے لیے سب سے بہترین زاد راہ ان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیے ہوئے اعمال ہوں گے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت اور کثرت سے پڑھا گیا درود پاک ہوگا۔ آج کی میری اسپیشل ویڈیو جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے حوالے سے ہے، جو میں آپ کو احادیث کی روشنی میں بتانے جا رہا ہوں۔ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر درود پاک بھیجنا بہت زیادہ پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، جمعہ کے دن علم کو پھیلاؤ، بے شک علم کی آفت بھولنا ہے، اور جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود پاک پڑھو۔ جمعہ کے دن ہی درود پاک پڑھنے کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کو پسند کرتا ہوں، اور خاص کر جمعہ کے دن اور رات مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھنا پسند ہے۔ جمعہ کا دن میرے عزیزو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جمعہ کے دن میرے اوپر 200 مرتبہ درود پاک بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے کے 200 سال کے گناہ بخش دے گا۔ اسی طرح میرے عزیزو، درود پاک کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، جو شخص جمعہ کے دن نماز عصر پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 بار یہ کہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس کے حق میں 80 سال کی عبادت لکھ دی جائے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک بھیجے تو اس کے لیے قیامت کے دن مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہوگی۔ اور ساتھ ہی دوسری روایت میں اس طرح نقل ہے، جو شخص جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 بار درود پاک پڑھے گا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ نور ہوگا۔ اگر وہ نور ساری مخلوق کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ نور ساری مخلوق کے لیے کافی ہوگا۔ کتاب شعب الایمان میں ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک جو شخص مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرے گا، اس شخص کا میں قیامت کے دن شفیع و گواہ بنوں گا۔ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک پڑھنے کے بارے میں ارشاد ہے، جو مجھ پر ہر جمعہ کے دن 40 بار درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اور جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجے گا اس کی طرف سے قبول کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ مٹا دے گا، اور جو قل ھو اللہ احد پڑھے حتیٰ کہ صورت مکمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے پل پر ایک منارہ تعمیر فرمائے گا حتیٰ کہ وہ اس پر چل کر پل طے کر لے گا۔ حضرت ابن مسعود نے زید بن وہب سے فرمایا، اے زید، جب جمعہ کا دن ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا مت چھوڑنا، اور یوں درود پاک پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ جمعہ کے دن ہی درود پاک پڑھنے کے بارے میں ایک اور روایت اس طرح سے ہے، جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 1 بار درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 10 لاکھ مرتبہ صلاۃ نازل فرمائیں گے، اور اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیے جائیں گے، اور اس کے لیے جنت میں 10 لاکھ درجات کی بلندی نصیب ہوگی۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس کی اصل پر میں آگاہ نہیں ہوں، اور فرماتے ہیں، میرے گمان میں یہ حدیث صحیح نہیں۔ میرے عزیزو، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دنیا پر بھیجتا ہے، جن کے پاس چاندی کے رجسٹر ہوتے ہیں اور ان کے قلم سونے کے ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات لوگوں میں سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام درج کرتے ہیں۔ ایک روایت اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کی تخلیق نور سے ہے، وہ صرف جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کی دواتیں اور نور کے ورق ہوتے ہیں۔ وہ صرف تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھے جانے والا درود پاک لکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ کی رات مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک بکثرت پڑھو۔ حضرت جبرائیل امین اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی میرے پاس آئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر جو بھی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو میں اور میرے فرشتے اس شخص پر 10 مرتبہ صلوات نازل فرمائیں گے۔ اسی طرح اس کے بارے میں ایک اور روایت ہے، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا کرو، پس جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کے حق میں شہادت گواہی دینے والا اور اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مسلمان جمعہ کی رات 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اور اس کے بعد صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے تو آئندہ آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت سے مشرف ہوگا، اور جو میری زیارت کرے گا اس کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، ان تمام احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، جو ہماری بخشش، ہماری شفاعت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے اور ہماری مغفرت کے لیے کافی ہوگا۔